مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، الیاس قادری۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اب آپ نے ایک مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ روزانہ صبح یہ نیت کر لیں کہ آج کا دن زبان، آنکھ اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا۔ باپا یہ ہر عضو کو گناہ سے بچانے کے حوالے سے کچھ ہماری تربیت فرمائیں کہ صبح اگر یہ ذہن بنا بھی لیں تو پورا دن اس کی یاد کیسے قائم رہے، اور ہم اپنے ان اعضاء کو گناہوں سے کس طرح بچائیں، گناہ کرتے ہوئے یہ احساس کیسے پیدا ہو کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، اس حوالے سے اگر کچھ تربیت فرمائیں۔ پہلے تو بنیادی بات تو ہے نا کہ اس کا علم بھی ہو کہ ہاتھ سے کون سے گناہ ہو سکتے ہیں، پاؤں سے کون سے، آنکھوں سے، کان سے، کیونکہ آج کل تو معلومات کی بڑی کمی ہے، دنیاوی معلومات بہت ہوتی ہے، پڑھا لکھا بھی کہلاتا ہے آدمی، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے قرآن کریم بھی دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا یہ پڑھا لکھا آج کل کا، بیچارے کو نماز کے فرائض بھی نہیں پتہ ہوتے، وضو کا بھی کوئی مطلب ہے کہ فرض وغیرہ اس کو معلوم نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ہمارے عرف میں اس کو پڑھا لکھا بولتے ہیں جو تھوڑا انگلش بول لے۔ پہلے تو یہ کہ مہلکات ہے، مہلک کی جمع، مہلک مانے ہلاک کرنے والی چیز جو برباد کر دے، ہلاک کر دے، تو مہلکات یعنی وہ اعمال کہ جو آخرت کو برباد کرنے والے ہیں، جہنم میں لے جانے والے ہیں، ان کی معلومات یہ فرض ہے۔ اب جھوٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے تو اب کیسے بچے گا؟ غیبت کی تعریف، ڈیفینیشن جانتا ہی نہیں، غیبت بولتے کس کو ہے تو بچے گا کیسے؟ تکبر یہ بھی مہلک ہے، اب تکبر ہے ویسے باطنی طور پر اس کا اظہار بعضوں کا تو ہو جاتا قرائن سے، اب تکبر کا پتہ ہی نہیں کہ تکبر ہے کیا چیز، اب بچے گا کیسے اس سے؟ تو ہر چیز کی جو گناہ ہیں ان کی تعریفات یعنی ڈیفینیشنز کی معلومات ہو اور اس کا علاج بھی معلوم ہو، کیسے بچا کیسے جا سکتا ہے، کیونکہ ایسے کئی گناہ ہیں کہ یہ ہمارے یہاں بہت ہی آسانی سے اور بلا تکلف کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کی معرفت نہیں ہے کہ یہ گناہ، پہچان ہی نہیں ہے، یا تھوڑی بہت پہچان ہے بھی تو آدمی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا کیونکہ اس کے نقصانات کا اس کو علم نہیں ہے، نقصانات معلوم ہو، بچنے کے فوائد جانتا ہو تو جب بھی تو بچے گا نا۔ جیسے کہ وہ بولتے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ زندہ سانپ پکڑ کے منہ میں رکھ لیتا ہے، بچے کے لیے رسی اور سانپ ایک ہی چیز ہے، اس کو شعور نہیں ہے، ایسا چھوٹا بچہ جو نہ سمجھ ہے، اور بڑا سانپ کے نام سے بھی تھوڑا چوکنا ہوتا ہے، اور اگر ابھی کوئی چیخے کہ سانپ سانپ تو میرا خیال ہے مجھے سننا چھوڑ کر سب ادھر ادھر بھاگنا شروع کریں گے، ٹکرا جائیں گے آپس میں، تو اس لیے کہ سانپ کی ہمیں معرفت ہے، ہمیں پہچان ہے، اور جو نادان بچہ اس کو پہچان نہیں ہے۔ تو چونکہ گناہوں کی ہمیں پہچان نہیں ہے
اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، پھر اس کی ہلاکت خیزیوں سے نا آشنائی ہے، یوں بھی ہم اس سے بچ نہیں پاتے، اور گناہ کر 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 کے دل جو ہے نا وہ ایسا سیاہ ہو گیا، ایسا زنگ ہو گیا کہ اب وہ نصیحت بھی کارگر نہیں ہوتی۔ ابھی چند منٹ کے لیے تو چلو ہم سن لیں گے، اور یہ اندازہ ہے کہ ابھی اذان ہو جائے گی، نماز کے لیے چلیں گے، بس گھر سو جائیں گے جا کے اگر رات جاگے ہیں تو، ورنہ کام دھندے پہ چڑھ جائیں گے۔ اور دنیاوی طور پر آدمی فلم دیکھتا ہے تو 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے، بلکہ ایسے سے ابھی کل ہی میں نے مدنی چینل پر ایک پٹی چل رہی تھی کہ میں روزانہ رات کو 2-3 فلمیں جب تک نہیں دیکھ لیتا میں سوتا نہیں، میرے وہ چین نہیں پڑتا، اس طرح کی پٹی میں نے دیکھی۔ اور الحمدللہ اب مدنی چینل پر میں نے مدنی مذاکرہ دیکھ کر توبہ کر لی ہے، فلمیں چھوڑ دی۔ آج رات کو ہی میں نے مدنی مذاکرے کے بعد جو کچھ کلام وغیرہ پڑھا جاتا تھا اس میں یہ پٹی چل رہی تھی، اپنے تاثرات اور اس طرح بھیجتے رہتے ہیں، مدنی باہر ہیں، یعنی کہ اس گناہوں کے لیے وقتی وقت ہے، لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، دل بھی نہیں لگتا، مزہ بھی نہیں آتا۔ حالانکہ دنیاوی علوم پیسوں سے حاصل کیے جاتے ہیں، بڑے پیسے دینے پڑتے ہیں، اور دینی علوم مفت ملتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دنیاوی کالج یونیورسٹی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی داخلہ فیس بھی ہوتی ہے، پھر اس کا جو بھی ماہانہ سالانہ اخراجات وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، اور جامعات جیسے اپنے جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے اس میں مفت میں قیام کی سہولت دی جاتی ہے کہ رہو بھی یہاں، 3 ٹائم کھاؤ بھی مفت، اور یار پڑھ لو، کوئی فیس بھی نہیں۔ کیا کتابیں بھی چلو نہیں ہے ہم دے دیں گے آپ کو، آپ کسی طرح علم دین حاصل کرو، لیکن لوگ آپ کو پتہ ہے کہ بھاگتے ہیں، کوئی پذیرائی نہیں ہے، نہ گھر والوں کی طرف سے پذیرائی ہے، نہ اور بھی جو مطلب ہے نا پذیرائی نہیں ہے، دنیاوی علوم کی پذیرائی ہے، علم دین کی پذیرائی نہیں، دینی مدارس کی کوئی پذیرائی، کوئی حوصلہ افزائی ان کے ساتھ ایسی نہیں ہے جیسے دنیاوی علوم والوں کی پذیرائی اور حوصلہ افزائی ہے۔ اور ہم ہیں مسلمان، اگرچہ ہم کو اپنی مسلمانی کا پتہ نہیں ہے لیکن ہیں مسلمان۔ اب جس کو مسلمان نام مسلمانوں والا کام ہمارا جیسا بھی ہے سب جانتے ہیں، تو اس کی معلومات کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنانا بہت مفید ہے۔ دینی کتب کا مطالعہ کیا جائے، یہ بھی یہاں الحمدللہ اویلیبل ہیں، بیانات VCDs جو مکتبۃ المدینہ سے حاصل ہو سکتی ہیں وہ لے کر سنیں تو انشاءاللہ اس طرح کی معلومات ہوں گی۔ جب آپ کا دل چوٹ کھائے گا، معلومات ہوں گی، تو پھر یہ نیت جو آپ کو بتائی گئی اس نیت پر انشاءاللہ عز و جل آپ کاربند ہو سکیں گے، ورنہ خالی وربلی نیت، بلکہ ذہن بھی کام نہیں کرتا، خالی نیت کر لی دوہرا لی تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ البتہ اگر نیت کو سمجھ کر کوئی نیت کرتا ہے کہ آج کا دن میں آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ سب کو گناہوں سے بچاتے ہوئے فضول استعمال سے بھی بچاؤں گا، تو اس طرح یہ نیت کرنے سے یہ کہ اگر واقعی دل میں یہ نیت ہے تو اس نیت کا ثواب ضرور ملے گا، کہ حدیثوں میں نیت کی فضیلت بہت ہے، نیت بندے کو جنت میں داخل کر دے گی، یہ بھی ایک حدیث شریف ہے، تو اچھی نیت ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ سیکھ بھی جائیں گے اور سیکھنے کی کوشش بھی کی جائے، ہاتھ پیر مارے جائیں اس کے لیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسد کے بارے میں آج سلسلہ ہے، تو جب بھی کوئی اس طرح کا ہو نا، جیسے حسد ہے یا تہمت ہے تو غیبت ہے تو جھوٹ ہے، یہ بہت سارے مولکات ہیں، جب تک ان کی ڈیفینیشن تعریف پتہ نہیں ہوگی کہ حسد ہوتا کیا ہے، جیسے حسد ہوتا ہے، جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو آدمی بچے گا کیسے؟ تو یہ حسد یہ مولکات میں سے تباہ کرنے والے افعال، یعنی برباد کرنے والے کاموں میں سے ہی ہے حسد، اور یہ گناہ بھی ہے،
تو حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے ضائع ہو جائے. یہ اعلی حضرت نے یہ تعریف کی ہے، اس کی نعمت جو اس کے ہاتھ سے نکل جائے، ضائع ہو جائے. تو یہ حسد بہت ساروں میں پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ تو ہمیں درس دیتے ہوتے ہیں غالباً کہ ہم بھلے حسد کریں، تم مت کرو، تم ہم پر قلم چلے گا، ہم مرفوع القلم، ہم پر قلم نہیں چلے گا. تو ایک چھوٹے بچے کو آپ گود میں لو، دوسرا بھی چھوٹا بچہ ہے تو وہ بس مارا ماری کر دے گا، بعضوں کا روئے گا، چیخے گا، اس کو بٹھایا ہے تو احتجاج کرے گا اپنی زبان میں کہ مجھے کیوں نہیں بٹھایا، اس کو کیوں بٹھایا، مجھے بھی بٹھاؤ. یہ شاید گھروں میں یہ مناظر آپ نے دیکھے ہوں. بڑوں میں بھی حسد پایا جاتا ہے کہ ایک کی نعمت دیکھ کر وہ جی چاہتا ہے کہ اس کی نعمت چھن جائے. مثال کے طور پر کوئی بہت اچھا مبلغ ہے، اچھا بیان کرتا ہے، یہ مذہبی طبقے میں بھی ہوتا ہی ہے، اچھا مبلغ ہے، اچھا بیان کرتا ہے اور میں اتنا اچھا بیان نہیں کر سکتا. تو اب اچھا جو بیان کرے گا ظاہر اس کو مان زیادہ ملتا ہے، عزت زیادہ ملتی ہے، لوگ اس کی واہ زیادہ کرتے ہیں. تو اس کو آخری میں بیان ملے گا اگر دو چار مبلغ ہوں، اور جو کم یعنی کہ زیادہ اچھا بیان نہیں کر سکتا اس کو جلدی جلدی موقع ملے گا. تو خواہ شیطان اس کو پن مارے گا، حسد کرے گا کہ اب دیکھو میرے کو شروع میں بیان دیا اور تھوڑے سے آدمی ہیں، اب یہ سارے جمع ہو جائیں گے نا تو بھائی یہ نواب صاحب اب بیان کریں گے. تو یہ جی چاہے گا کہ اس کا گلا خراب ہو جائے تو اچھا، اس کو پتہ چلے کہ نہ بیان کر سکے تو اچھا. ابھی اگر بیان نہیں کر سکا تو دل میں خوشی ہوگی، گلا بیٹھ گیا تو خوشی ہوگی، بیان کے دوران ایک دم کھانسی اٹھی اس مبلغ کے تو دل خوش ہوگا اور جی چاہے گا کہ بس یہ. تو اب یہ دل میں خوشی پیدا ہونا یہ اپنی جگہ پر ہے، الگ چیز ہے، لیکن یہ خواہش کرنا کہ اس کو کھانسی اٹھے، اس کا گلا بیٹھ جائے اور لوگ اس سے متاثر نہ ہوں وغیرہ، جو یہ نعمت جو اس کو ملی ہے اچھی آواز کی وغیرہ، تو یہ اس سے چھن جائے، یہ ضائع ہو جائے، بول نہ سکے، یہ حسد نعت خوانوں میں بھی یہ پایا جاتا ہوگا. سب میں جب بھی میں بات کرتا ہوں سب کے لیے نہیں کرتا، لیکن ہوتا ہے کچھ نہ کچھ بعضوں میں جن کی بہت اچھی آواز ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس کا بہت عزت ہوتی ہے، وہ شہرت ہوتی ہے، لوگ دست بوسی قدم بوسی سب کچھ کرتے ہیں، اور جس کی آواز بیچاروں کی اتنی نہیں ہوتی وہ جلدی جلدی پڑھا کر فارغ کر دیتے ہیں، اس کو تھوڑا پڑھاتے ہیں، اس کو زیادہ پڑھاتے ہیں. تو اس طرح وہ چھوٹے نعت خوان کے دل میں بھی یہ پیدا ہوتا ہوگا کہ اس کی آواز بیٹھ جائے تو اچھا، اس کا گلا بیٹھ جائے اور اس کی آواز خراب ہو جائے، یہ اس کو جی چاہے گا. یہ اگر یہ تمنا کرے گا کہ اس کی آواز بیٹھ جائے، اس کو جو نعمت ملی ہے خوش الہانی کی، وہ تعلق آواز سے، تو یہ اس کی آواز خراب ہو جائے، تو یہ حسد. اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یہ حدیث شریف. تو آگ جو ہے نا لکڑی کو کتنی بے دردی سے کھاتی ہے، چاہے آپ شیشم کی لکڑی ڈالو یا کانٹے کی شاخ ڈالو، اور اس میں جلانا ہی ہے، کام ہی جلانا ہے. تو بہرحال حدیث شریف میں فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس سے آگ لکڑی کو. تو اس سے بچنا چاہیے، بہت بچنا چاہیے. ہر معاملے میں ہوتا ہے حسد، عموماً دو دکانداروں میں حسد ہوگا، دو حکیموں میں، دو ڈاکٹروں میں، کہ بس یہ اس کی دوا میں اتنا اثر ہے، یہ اتنا ذہین ہے، مرض پکڑ لیتا ہے، یہ یوں ہو جائے اور یہ ساری اس کی عقل زائل ہو جائے تاکہ وہ اس کا مطلب بہت چلتا ہے ٹوٹ جائے، اس کی کلینک بہت چلتی ہے ٹوٹ جائے، میرے پاس سب مریض آ جائے. تو بہرحال لے کے ہر طرح سے جو بھی یہ طبقہ جتنا بھی اس میں دیکھ لیں حسد ہوتا ہے. دو بہو گھر میں ہوگی تو ایک بہو کا اگر زیادہ مان ہے، عزت ہے، تو دوسری بہو کو اس سے حسد ہونے کا پورا امکان ہوتا ہے. اور کبھی یہ بھول کرے گی تو اس کو خوشی ہوگی کہ اچھا اس کی اور یہ بھی ساس کی نظر سے گرے. تو یوں حسد کی مطلب نے بہت تباہ کاریاں ہیں.
اور بعض اوقات حسد کی وجہ سے آدمی بہت بڑے بڑے جرائم بھی کر ڈالتا ہے. تو اب اس سے بچنا، کہ یہ حسد کیا ہے یہ بھی سیکھنا فرض، اس کا علاج سیکھنا بھی فرض ہے، کیونکہ یہ مولکات میں سے، اور جو بھی اس طرح کے گناہ ان کا سیکھنا فرض ہوتا ہے، اس کے ضروری احکام. تو اس کا علاج کرنے کے لیے بنیادی بات، کسی بھی چیز سے کسی چیز کو کرنا ہو، کوئی نیکی کرنی ہو تو اس کے فضائل پر نظر ہوگی تو نیکی کرنے میں وہ رغبت ملے گی، اور اگر کسی گناہ سے بچنا ہو تو اس کا عذاب جاننے سے بچنے کا ذہن بنے گا. تو اس لیے حسد کی برائیوں کو ذہن میں رکھے اور اس برائیوں اور اس کے عذابوں، اس کی سزاؤں پر نظر رکھے، اس کے نقصانات پر نظر رکھے، تو اس طرح حسد سے بچے گا. یہ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والا عمل ہے، اور یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اس طرح آپ ذہن بنائیں گے تو یہ بھی ایک علاج کی صورت ہے کہ حسد سے بچت ہوگی. دوسرا یہ کہ مثال کے طور پہ اس کی آواز اچھی ہے، میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے، تو اب یہ حسد پیدا ہوا جس کی آواز اچھی نہیں ہے اس کو. تو یہ یوں غور کرے کہ اس کو اچھی آواز کس نے دی؟ ہے نا، اللہ نے دی. اور میری اچھی آواز نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی سے. تو یہ اللہ نے اس کو اچھی آواز دی، مجھے کم اچھی آواز دی. تو یہ تقسیم اللہ تعالی نے کی. تو حسد کرنے والا گویا اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں. گھوم پھر کر جو بات جاتی ہے نا کہ اللہ نے اس کو اتنی اچھی آواز کیوں دی، اس کو مالدار کیوں کیا، مجھے غریب کیا. یہ بندہ بولتا نہیں کہ یا اللہ تو نے اس کو مالدار کیوں کیا، مجھے غریب کیوں رکھا. اگر واقعی کوئی اللہ پر اعتراض کرے تب تو کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن حسد کرنے سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اعتراض فی نفسی کر نہیں رہا. لیکن یہ احیاء العلوم وغیرہ میں لکھا ہے کہ یوں مطلب یہ کہ حسد کرنے والا گویا یعنی کہ اللہ تعالی کی تقسیم پر اس کو اعتراض ہے. یہ ہے بہت خراب، یعنی خطرناک بات ہے. تو اس لیے اللہ کی تقسیم پر میں راضی ہوں، یہ ذہن بنائے. میں اس کو مالدار بنایا، مجھے غریب بنایا. میرے پاس تو سائیکل بھی ہے تو ٹوٹی پھوٹی ہے، اس کے پاس تو چمکیلی کار ہے، میرے پاس بہت ہلکا پھلکا کوارٹر ہے، اس کے پاس تو بہت بڑا ولا ہے. تو یوں مطلب یعنی کہ حسد پیدا ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اس کو اس نے بنگلہ دے دیا، اس کو کار دے دی، اس کو یہ دے دیا، وہ دے دیا، اور آپ کو یوں کر دیا. تو اس کی مرضی ہے، اس میں بہتری ہے. اس کو مالدار کیا، آپ کو غریب کیا، اس میں بھی بہتری ہے. کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت یعنی کہ ترقی پر ہے، میں ترقی پر نہیں ہوں اتنا، تو یہ حسد پیدا ہوتا ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر کمال کو زوال ہے. جو بھی کمال ہوتا ہے نا، جو بلندی ملتی ہے جس کو، یہ ایک دنیاوی مثال ہے کہنے کی، ہر کمال کو زوال ہے. تو اس کو پڑتی بھی اس پر آتی ہے. دیکھو اب حسن و جمال ہے، ہٹا کٹا نوجوان ہے، دیکھ کر آدمی رشک کرتا ہے، یہ کب تک ہٹا کٹا رہے گا؟ اگر یہ جی گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ اس کی باڈی ختم ہو جائے گی. اب یہ کھال، ادھر سے کھال لٹک رہی ہے، چریاں پڑ گئی چہرے پہ، کمر جھک گئی. بڑھاپا تو آتا ہے نا، آدمی زندہ رہتا تو بڑھاپا تو آتا ہی ہے اس کو. تو پھر اب یہ اس کی کہاں ہٹا کٹا پن، اس کی جوانی، اس کا شباب، کچھ بھی نہیں. تو یہ اس کا کمال کب تھا اس دنیا میں اعتبار سے کہ وہ ہٹا کٹا اور بالکل باڈی بلڈر تھا. لیکن جب یہ بوڑھا ہو گیا اور یوں لٹک گیا، بالکل جھک گیا، تو اب یہ اس کو زوال لگ گیا نا، یہ گیا، اس کا کمال ختم ہو گیا. تو یوں ہر کمال کو زوال ہے. اپنے طور پر اس طرح یہ کہ ذہن بنائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر کیوں اعتراض کروں. اللہ نے اس کو جو بھی دیا ہے صحیح ہے، مجھے کم دیا ہے بھی صحیح ہے.
میں بہت کمزور ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی سزا دی ہوئی سزا، اس کا عذاب برداشت نہیں کر سکوں گا، اگر حسد کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا تو میں کیا کروں گا؟ تو یوں اپنے آپ کو ڈراتا رہے گا نا تو حسد کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو بہت سارا علاج کر لیا کسی نے حسد کا، اب بھی اگر اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اور یہ دل کو بھی مطلب اس کو بھی ٹالتا ہے، پھر بھی اب کیفیت اگر کسی کو پیدا ہو جاتی ہے اور یہ نعمت پر اس کے خواہش نہیں کرتا کہ اس کو زوال لگ جاتا، اب اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، دل میں خیال آ جانا اس میں آدمی کا کیا قصور ہے؟ خواہش کرنا، خیال آیا، اب خواہش بھی ہوئی کہ واقعی یہ جوان ہے اور یہ ہٹا کٹا ہے، میں کمزور ہوں تو اس کو بھی کچھ چوٹ آ جائے یا اس کو کوئی شیر کا سوا سیر مل جائے یا توڑ پھوڑ ڈالے اس کو وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح وہ حسد جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور اس کا علاج کرنا چاہیے۔ حسد کے متعلق رسالہ شیطان کے 4 گدھے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ یہ ضرور بھی ضرور حاصل کیجئے، خالی حسد ہی کا نہیں ہے بیان، اس میں اور بھی بہت سارے مدنی پھول ہیں، آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ دھوکے کے بارے میں بھی ہے، اس میں بہت مواد ہے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ کام آئے گا۔ المدینہ العلمیہ کی طرف سے بھی ایک رسالہ حسد مرتب ہو گیا ہے۔ باپا جان ایک کانسیپٹ ہے کٹ تھرو کمپٹیشن کا، بزنس کے اندر یعنی جو مختلف بزنس ادارے ہوتے ہیں وہ آپس میں اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں کہ فلاں کا کسٹمر ٹوٹ کر یہ ہماری طرف آ جائے، تو اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول عنایت ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کی جابس بھی اس قسم کی ہوتی ہے کہ کسٹمر توڑ کر اپنے ادارے کی طرف لانا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت عام ہے، اس کو بہلانے کے لیے سستا دے گا، عمدہ دے گا اور کسی طرح بھی اگلے سے توڑ دے گا اس کو، پھر بھلے بعد میں لوٹتا رہے اس کو، کہ شروع میں اس پر یہ اس طرح انفرادی کوشش کرے گا اور کرے گا۔ یہ سارا جو ہے نا، یہ اس کو حسد کا نام تو نہیں دیں گے، یہ حرص ہے، اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانے کے جذبے کے تحت وہ ایسا کر رہا ہے، یہ بھی ظاہر بری بات ہے۔ حسد کی تعریف پر نظر رکھیں گے نا، کہ حسد وہ ہے کہ اگلے کی نعمت کا زوال ہو جائے۔ اب بعضوں نے تعریف کی ہے کہ حسد یہ ہے کہ اگلے کی نعمت چھن جائے اس سے اور مجھے مل جائے، مگر اعلیٰ حضرت نے مجھے مل جائے یہ نہیں لکھا، اگلے کی نعمت چھن جائے یہ لکھا ہے۔ تو اب یہ جو یہاں یہ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی تعریف میں نے خوش قسمتی سے کارڈ لگا ہوا ہے، حسد کی تعریف کسی کی نعمت چھن جانے کی آرزو کرنا، یہ فتح رضویہ شریف میں یہ تعریف لکھی ہے حسد کی۔ تو اب یہاں یہ جو بیپاری یہ کر رہا ہے نا، یہ حسد کی وجہ سے نہیں کر رہا، یہ حرص کی وجہ سے، دولت کی ہوس کی وجہ سے اپنے بھائی کو یہ نقصان پہنچا رہا ہے، اور یہ حرص میں آئے گا، لالچ حرص، یہ بھی بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ اپنے بھائی کی خیر خواہی کرنی چاہیے، مسلمان کی بھلائی کرنی چاہیے، جیسا کہ وہ سیدی قطب مدینہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا سیدی پہلے کے اہل مدینہ کیسے تھے؟ میرے آقا میرے مرشد سیدی قطب مدینہ یہ ترکوں کے دور سے مدینہ شریف میں حاضر تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے کے تاجر کا ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک کپڑے کے بیپاری کے پاس، مدینہ شریف کا کپڑے کا بیپاری تھا، اس کے پاس کوئی حاجی گیا کہ مجھے اتنا اتنا کپڑا چاہیے، تو وہ اچھی مقدار میں اس نے مانگا، تو تاجر نے کہا کہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ میرے پاس موجود ہے، لیکن الحمدللہ میری آج بکری کافی ہو گئی ہے، تو میں سامنے دکاندار کو دیکھ رہا ہوں کہ بیچارے کا آج وہ دھندا نہیں ہو رہا، تو آپ میری خواہش ہے کہ آپ وہاں سے خرید لیجئے۔ سیدی قطب مدینہ نے فرمایا کہ پہلے کے اہل مدینہ ایسے تھے اور اب کے آج کل کے اہل مدینہ یہ آپ دیکھ رہے ہو کیسے۔ تو اب وہاں بھی دکانداروں میں جو دیکھا جاتا ہے ہر جگہ مقابلہ، ٹھگی اور سب کچھ ہو رہا ہے، لوٹ مار، سیزن آتا ہے یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب لوٹنے کا زمانہ آیا، مہنگا کر دینا مال اور سب ہو رہا ہے، گاڑیوں والے کرائے ایسا دو ہاتھ سے حاجیوں کو جیسے نہ لوٹ رہے ہوں، بہت بری حالت ہے۔ وہ نرمی، بھلائی،
ہمدردی، رسپیکٹ، یہ بہت کم ہو گیا. ختم نہیں ہوا، یہ بہت بہت کم ہو گیا. اللہ تعالیٰ بس سب کے حال پر رحم. تو غصہ جو ہوتا ہے نا، یہ اصل وہ اندر سے اٹھنے والی انتقام کی آگ ہوتی ہے. اپنے مزاج کے خلاف جب کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس میں دو صورتیں جن کی پذیر آئی ہے وہ ایسی ہے کہ ایسوں کی کہ جن کو غصہ بہت دیر میں آئے اور جلدی چلا جائے، اور ان کی مذمت کی گئی حدیث شریف میں کہ جن کو غصہ جلدی آئے اور دیر میں جائے. تو اب یہ کہ جس کا غصہ نہیں جا رہا تو وہ اپنا خود غور فرما لے کہ حدیث شریف میں ایسے شخص کو اچھا نہیں ظاہر کیا گیا. اب یہ غصے کی کیفیت ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ جلدی نہ جانے کی شاید وجہ یہ بھی ہو کہ وہ اس پر غور کرتے رہے ہوں. بعض لوگ لکھ لیتے ہیں، جب یعنی کہ کسی کوئی بات بری لگ جاتی ہے تو لکھ لیتے ہیں کہ موقع پر چھوڑوں گا نہیں اس کو، یاد رہے تاکہ تم نے یوں بھی بولا تھا، یوں بھی کیا تھا، میرے ساتھ یہ بھی سلوک کیا تھا، ادھر ڈانٹا تھا، ادھر جھاڑا تھا، ادھر میری بات کاٹی تھی. غالباً اس طرح بھی بات کرتے ہوں. یہ اپنے لڑکپن میں یا جوانی میں نے سر نوٹ کیا تھا کہ بعض لکھتے تھے، تو اب بھی ہو سکتا ہے لکھتے ہوں. یہ لکھنا جو ہے نا، یہ شیطان کا بھرپور تعاون ہے. اس کو بلانا چاہیے. اگر کسی نے واقعی غصہ دلا دیا یا زیادتی کر لی تب بھی اس کو اگنور کر دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے اور انتقام نہ لیا جائے. کہ ہم اگر کسی کی خطا پر انتقام لیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے بھی تو بہت ساری خطائیں کی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب فرمایا تو پھر میرا ٹھکانہ کیا ہوگا. تو غصہ ہم اپنے لیے تو غصہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے غضب کا لفظ استعمال کریں گے. غضب کے لفظی معنی غصہ بھی ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو یاد کرے غصے والا. سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو یاد کرے کہ غصے میں بڑا اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے جہنم میں نہ ڈال دے. تو غصہ آتا ہے تو اس چیز کو بلانا ضروری ہے. کسی چیز پر غصہ آ رہا ہے وہاں سے ہٹ جائے یا اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر ڈالے، نیکی کرے اس کے ساتھ. نیکی کی برکت سے انشاءاللہ غصہ چلا جائے گا. ہے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اتنا عرصہ یاد رکھنا، اس کا تذکرہ کرتا ہوگا، ذہن میں اس کو دہراتا ہوگا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو سوچتے بہت ہیں، پھر یہ اندر اندر بل کھاتے رہتے ہیں اور موقع کے متلاشی رہتے ہیں. جب بھی موقع ملا میں انتقام لوں گا. یہ مذموم صفت ہے، یہ مذموم صفت ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. معافی درگزر سے کام لینا چاہیے. اس کے فضائل بھی بہت ہیں. معافی دے دینے سے عزت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے. تو حدیث شریف میں یہ مضامین موجود ہے. جو بندے کو معاف کرے اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف فرمائے گا. عفو درگزر. اب تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے دن ہے نا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ حدیث شریف کی دعا ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. جب یہ عرض کیا کہ اگر لیلۃ القدر کو پالوں تو کون سی دعا پڑھوں، تو یہ دعا ارشاد فرمائی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. یہ حدیثوں کے مضامین ہیں. یہ کہ اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. تو جب بندہ کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، تو اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا کہ میں بھی تجھے نہیں چھوڑوں گا، جائے گا کہاں؟ آنا تو میرے ہی پاس، پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے بندوں کو معاف کرنا اختیار کرے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرمائے گا. وہ کریم ہے، رحیم ہے، بخشنے والا، غفور رحیم ہے، لیکن وہ واحد قہار بھی ہے.
جبار بھی ہے، تو اس کے قہر و غضب سے ڈرے اور معاف کرنا اختیار کرے، انتقامی کارروائی نہیں، اپنی ڈکشنری سے نکال دیں کہ میں نے کسی مسلمان سے انتقام لینا ہی نہیں، لیٹس آل۔ غصہ آ گیا اس کو ضبط کرے، اس کو پیے۔ غصہ نافذ کرنے جاتا ہے، اور اگر غصہ گناہ کے ذریعے نافذ کیا تو پھر ایسوں کے لیے تو جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے کہ اس میں سے وہی لوگ جہنم میں داخل ہوں گے کہ جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہو۔ یہ تو بہت بری بات ہے نا، اچھی بات تو نہیں ہے۔ تو غصہ آ جاتا ہے، چپ ہو جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، وہاں سے ہٹ جائے، اس طرح غصے کا علاج کرے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو زمین سے لپٹ جائے، چپٹ جائے، وضو کر لے، انشاءاللہ عز و جل غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ظلم کو سہنا ظلم ہے، یہ جملہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ ظلم کو سہنا تو باعث اجر و ثواب ہے۔ حدیث شریف میں تو اس کے بڑے فضائل ہیں، جیسے کہ جو چاہتا ہے، مضمون حدیث شریف کا، جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کا حساب اس پر آسان ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے وہ اس کو معاف کر دے، جو اس سے محروم کرے وہ اس کو عطا کر دے، جو توڑے اس سے جوڑے۔ تو اب حدیثوں میں معافی دینے والے کے لیے فضیلت موجود، اور اب یہ بندہ جو ہے یہ ایسی بات کر رہا ہے کہ ظلم سہنا بھی ظلم ہے۔ یہ مقولہ غلط، سوال غلط، اور اس سے ان کو رجوع کرنا چاہیے۔ مسلمان کو ایسی بات زبان پر نہیں لینی چاہیے۔ ظالم کو بددعا کرنا منع نہیں ہے، اس نے اب انتقام لے لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کو سونپ چکا ہو تو اب بدلہ کس بات کا لے رہا ہے؟ اب بدلہ نہیں لے۔ گناہ کے ذریعے جیسے گالی دی، تکبر کیا، اس پر تہمت جڑ دی، عیب کھول دیا، تو یہ گناہوں کے سلسلے ہوئے نا۔ بددعا دینے کے تو بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری حکایتیں کہ بددعائیں دی گئی ہیں ظلم کرنے والوں کو، اور ان پر بددعاؤں کے اثرات بھی دیکھے گئے ہیں، اور وہ تباہ و برباد بھی ہوئے ہیں ظلم کرنے والے۔ اس لیے مطلقاً بددعا کرنا اس کو تو ہم ناجائز نہیں کہیں گے نا، جبکہ کوئی اور معنی شرعی اس میں نہ ہو۔ اور دوسرا حصہ سوال کا آپ نے فرمایا غصہ کیسے روکے؟ چپ رہے، بولے گا تو اب ایک مشرق میں لفظ جائے گا، ایک مغرب میں جائے گا، گالیاں نکلیں گی، خطرہ ہے، پھر زیادتی ہو جائے گی، اس کو برا بھلا کہے گا، اس کو تہمت رکھ دے گا، غیبت کرے گا، اس کا عیب کھول دے گا غصے میں۔ پھر غصہ تو بہت ساری اس کی حرام کی اولاد ہے، تکبر ہے، غصے ہی کی اولاد ہے، وہ بھی بہت ساری، مطلب ہے کہ پھر وہ ہو سکتا ہے گناہ کبیرہ کئی کر بیٹھے، تو اس لیے وہ غصے میں حتی الامکان کوشش کرے کہ خاموش رہے۔ غصے میں بولنے جائے گا تو شاید صحیح بول نہیں پائے گا، بہت رسک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور ابھی میں نے غصے کے چند علاج ابھی عرض کیے، تو اس طرح اس کا علاج کرے۔ اپنا رسالہ جو غصے کا علاج وہ پڑھے، اگر وہاں نہیں ملتا تو اپنی ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی کی، اس پر سے حاصل کر لے اس کو، انشاءاللہ عز و جل وہ غصہ بھی دور ہوگا، غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی، سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ اب یہ سوال تو ہوتا نا کہ جیسے دین کے بارے میں اب معاذ اللہ کوئی اسلام ہی کو برا بھلا کہتا ہے، اور یہ مسلمان متصور نہیں ہے کہ مسلمان کوئی ایسا ہو کہ جو اسلام کو برا بھلا کہے۔ اسلام کو برا بھلا کہے گا تو ظاہر ہے کہ مسلمان رہے گا بھی نہیں۔ تو اب یہ کہ ہے غیر واضح معاملہ، دین کو برا بھلا کہے، اگر یہ ایسا ہی ہوا ہے کہ واقعی کوئی اسلام کو برا بھلا کہتا ہے، دین کو برا بھلا کہتا ہے، وہ تو مسلمان رہے گا کیسے؟
शरीयत की तौहीन भी कुफ्र है, दीन की तौहीन भी कुफ्र है, इस्लाम की तौहीन भी कुफ्र है। अब ये कि गुस्सा तो इस पर तो आना चाहिए, ऐसा ठंडा खून के साथ कि दीन को कोई गाली दे माज़अल्लाह और अपने बिल्कुल मुस्कुराते रहे, ये तो मुमकिन नहीं है ना एक मुसलमान के लिए। अवाम में मकूला है, गलत मकूला, गुस्सा हराम है, काहे का हराम है। बाजों का तो ज़रूरी होता है गुस्सा आना। 10 साल का बच्चा नमाज नहीं पढ़ता तो इसको मार के पढ़ाओ हदीस शरीफ में, तो गुस्सा आएगा तो ये मारेगा, हंस के मारेगा, हंस के मारेगा तो बच्चे पर असर क्या पड़ेगा, आंखें दिखाएगा, लाल पीला होगा और एक हाथ रख देगा इसकी पीठ पे धप करके, तो फिर वो पड़ेगा ना। इसी तरह रोजा भी मार के रखवाना पड़ेगा 10 साल का बच्चा हो गया तो, जबकि रोजा बर्दाश्त करने की कुव्वत हो और इसको ये बीमार ना हो जाता हो रोजा रखकर, खाली कयास से नहीं कि बीमार हो जाएगा तो नहीं। 7 साल का बच्चा हो तो नमाज रोजे का हुक्म दे इसको, ये हुक्म देना वाजिब है। और अब 10 साल पूरे कर लिए, 7 साल पूरे कर चुका तो नमाज रोजे का हुक्म दे, 10 साल पूरे कर चुका तो ना करे तो मार के पढ़ाए। 7 साल वाले को मार के नहीं पढ़ाएगा, लेकिन उसको ताकीद करे, उसको हुक्म दे, उसको नमाज पढ़, रोजा रख। लेकिन अफसोस कि बच्चा स्कूल का नगा करे तो मारा मारी कर डालते हैं, नमाज रोजा का कौन बोलेगा, हंसते, बच्चा है ना, बच्चा है, कमजोर हो जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा और ये बातें सही नहीं है। रोजा रखवाना चाहिए, 7 साल के बच्चे को पूरे रोजे रखवाने चाहिए, 7 साल का बच्चा बच्ची को। हाँ, अगर ये तोड़ दे तो कफारा नहीं है, अगर बहुत भूख से प्यास से वो इन्हें क्या समझो कि एकदम वो मरीज सा बन जाए, निटाल सा, अब उसको बेशक खिला पिला दे, वरना रोजा रखवाए उसको, फिर दूसरे दिन रखवाए, फिर अगर इसे तो फिर खिला दे, तो इसको आदी बनाए रोजे का। मसलक का तो इमाम है इलियास कादरी, इलियास कादरी।